بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا جی ہم چیپٹر نمبر 10 کلاس گیس کو تبادل میں پڑھ رہے ہیں. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انسپائریشن یا انہیلیشن اور اسی طرح سے ہم پڑھیں گے ایکزیلیشن اور ایکسپائریشن. ٹھیک ہے جی. انسپائریشن کیا ہوتا ہے؟ انسپائریشن کیا ہے؟ وہ ٹاپک ہے جس میں ہم سانس کو کیا کرتے ہیں اندر لے جاتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ اس کو تشریح میں سمجھاتا ہوں. یہ ہمارے ہوتے ہیں ریبس کے مسل. یہ ریبس کی ہڈیاں پسلیوں کی ہڈیاں پسلیوں کی ہڈیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسل سے. انہیں کہتے ہیں انٹرکوسٹل مسل. اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ گنبد نما. اس میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسل ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ڈایافرام. اب ہوتا ہے کہ انسپریشن میں ڈایافرام کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے, اپنے آپ کو نیچے لیتا ہے جس سے پھیپھڑوں کے رقبے میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. پھیپھڑوں پر دباؤ کم پڑتا ہے اور باہر کی ہوا ناک سے اور منہ سے کیا ہوتی ہے؟ اندر داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ ایکسپائریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسپائریشن یا اسے کہتے ہیں ایکزیلیشن. ایکزیلیشن اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ ہمارے ریبس کے مسل ہوئے, یہ سوری ہڈیاں ہوئی ریبس کی, یہ آپس میں انٹرکوسٹل مسل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نیچے ہوتا ہے گنبد نما ڈایافرام. یہ ڈایافرام اس میں کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے. ڈایافرام نیچے ہوتا ہے, ظاہر نیچے ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پسلیوں کو کھینچتا ہے. پسلیوں کے درمیان میں رقبے میں کیا آتی ہے؟ یعنی میں کمی آتی ہے اور یہ جس وجہ سے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے اندر کی ہوا کیا ہوتی ہے؟ ناک اور منہ سے باہر نکل جاتی ہے. ویسے بیٹا جی ہماری سانس لینے کا رفتار کیا ہے؟ نارمل حالت میں جب ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری سانس کی رفتار 16 سے لے کر 20 مرتبہ پر منٹ ہوتی ہے. اور جب ہم ہلکی ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سانس کی رفتار 30 سے 40 مرتبہ فی منٹ تک چل جاتی ہے. اور جب ہم تیز یا کیا کرتے ہیں سخت ورزش کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ہماری سانس کی رفتار 40 سے 50 یا 60 تک چل جاتی ہے. اور پھر یہ آپ کا ٹیبل دیا ہوا ہے کہ جب ہم سانس اندر لے جاتے ہیں کتنی مقدار میں کون سی گیسز کو اندر لے جاتے ہیں, اور آپ کا ٹیبل دیا ہوا ہے کتنی مقدار میں جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں گیس کو باہر نکالتے ہیں. اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ماڈل سے, میرا ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے آپ کا کلاس کا فرسٹ میٹر ہے معاذ, اس کو میں بلانے جا رہا ہوں. یہ آپ کو ماڈل سے سمجھائے گا اور یہ مزید اس نے ایکٹیویٹی کی ہے, اس کے لیے آپ آئیں جی. معاذ صاحب آ جائیں آپ. یہ دیکھیں جی انسپائریشن اور ایکزیلیشن کو یہ اس نے ماڈل بنایا ہے. آئے سمجھ معاذ یہ ادھر ہے, اس کے لیے کلیپنگ کر دیں گے. ویری گڈ شاٹ. یہ دیکھیں کہ آپ اس نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ایک انسان کا کیا ہے ماڈل ہے گیسوں تبادلہ. بیالوجی میں بیٹا جی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں پریکٹیکل میں آپ کے اچھے نمبر آئیں تو آپ کو یعنی کہ کیا ہے یہ تصویریں بنانا آنی چاہیے اور ماڈل سے پریکٹیکل ایکٹیویٹی. ویسے لیب میں ہم لوگ آپ کو پریکٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرا دیتے ہیں. فرسٹ ٹائم اسکول میں بھی, سیکنڈ ٹائم آپ کی اکیڈمی میں ایون آپ لوگ دیکھیں گے ڈیجیٹل ہمارے پاس لیب ہے. دیکھیں جی سب سے پہلے یہ نوسٹرل جو ہوتے ہیں انٹر نوسٹرل, وہاں سے آواز داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے آتے ہوئے گلوٹر سے ہوتے ہوئے پھر یہ سانس کی نالی آپ کو دکھائی گئی ہے. میں آپ کو پین سے یہ دکھاتا ہوں, ہمارے کیمرہ مین اگر اس کو زوم کر کے دکھائے نزدیک سے تو یہ دیکھیں یہ ٹرینکیا سانس کی نالی ہے. جب ٹرینکیا نالی داخل ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں دکھا رہا ہوں چھوٹی نالی میں تقسیم ہو رہی ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برونکائی. دائیں برونکائی جو ہے دائیں پھیپھڑے میں داخل ہوتی ہے. دائیں پھیپھڑا بڑا ہوتا ہے اور یہ لیفٹ والا برونکائی یہاں پر دکھا رہا ہوں یہ بائیں پھیپھڑے میں. اور اوپر آپ کو یہ جو دکھائی گئی ہیں یہ پٹیاں لگائی گئی ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ریبس کیے گئے. اب یہ مزید یہ کس طرح سے سانس اور ہمارے جو یہ اندر آپ کو ریڈ کلر کے جو بیلون لگائے گئے ہیں یہ آپ کو دکھائے گئے ہیں پھیپھڑے. ہمارے پھیپھڑے بیلون کی طرح کام کرتے ہیں, پھیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں. جب پھیپھڑا کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا ہے, اس کے اندر ہوا بھر جاتی ہے. جب پھیپھڑا سکڑتا ہے تو اس کے اندر ہوا کیا ہوتی ہے؟ باہر نکلتی ہے. اس کو مزید ایکٹیویٹی کر کے دکھائیں گے. ہاں جی آئیں ماں صاحب جی جی بولیں جی دکھائیں. یہ دیکھیں یہ جب یہ دیکھیں جب انسان سانس لیتا ہے تو یہ دیکھیں آپ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ دیکھیں. اس کو اگر ایسا ایسا بیٹا یہ پھیپھڑے دیکھیں کیا ہو رہے ہیں؟ پھول رہے ہیں, ہوا سے کیا ہوتے ہیں؟ بھرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ کیا ہوتا ہے سانس باہر نکلتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ سکڑتے ہیں. کیوں ہمیں کہا جاتا ہے صبح صبح یعنی کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے, لمبے لمبے سانس لینے چاہیے. جیسے لمبے لمبے ہم سانس لیتے ہیں تو اپنے پھیپھڑوں کو صبح صبح آکسیجن بھرپور ہوتی ہے. گارڈن یا گراسی لاؤن میں ہم چلے جائیں آکسیجن بھرپور ہوتی ہے تو اپنے پھیپھڑوں کو لمبے لمبے ایسے کر کے آپ سانس لیں, اپنے پھیپھڑوں کو آکسیجن سے بھریں. پھر آپ کیا کریں؟ یہ لمبے لمبے سانس باہر نکالیں. آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کی یہ نکلے گی.
آپ کے اپنے ہیلتھ کی کام کریں گے. تو اس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں اور ایکسپائر کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اور یہ پریکٹیکل ایکٹیویٹی اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. میرے باقی اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کیا کریں کہ پریکٹیکل ایکٹیویٹی لازمی ہونی چاہیے. باقاعدہ آپ لوگ یہ نہیں کہ صرف وہ پڑھیں ویژول کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھیں, صرف کتابی کیڑے رہیں اور آپ ایک گھنٹہ لگاتے رہیں. لیکن بیالوجی بیٹا بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے, اسے کنسیپٹ کلیئر کر کے ماڈل کے ساتھ پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو آنے والی لائف میں آپ کے فیوچر میں بہت کارآمد ہوں گے. کیونکہ ٹیچروں کو بھی چاہیے شروع سے بچوں کو پریکٹیکل نہیں کروائیں اور پریکٹیکل پر لے کریں, کیونکہ ہم لوگ آج ہیں, آپ ہمارا کل ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹ اچھے ہوں گے تو ہمارا لوگ کا فیوچر اچھا ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی, اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اوکے, اللہ حافظ. تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ کچھ بھی پھینک کے مارو, یہ مائک پھینک کے مارو, یہ کیمرہ پھینک کے مارو, میں نے الٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے, بس سبسکرائب کرو, مجھے نہیں پتا.